عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی آپ کی، کوئی باہر نکلنے کا پلان ہے ان کا؟ کوئی لگتا ہے ان کو نکل آئیں گے یا لگ رہا ہے کہ اندر ہی رہیں گے کچھ عرصہ؟ جو حالات لگ رہے ہیں جی، جو ایٹیٹیوڈ سامنے آ رہے ہیں، جو عدالت میں ہوا ہے سارا کچھ آپ نے دیکھا عدت کے کیس میں بھی، اس میں تو جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی اس کو ڈیلے کریں گے وہ اس وقت تک جب تک کہ خان صاحب کو کسی اور کیس میں ان کی اریسٹ جو ہے وہ ایکسیکیوٹ نہ کر لیں۔ یہ محمد میں تو بڑا کلیئر ہوں اس مسئلے کے اوپر بالکل۔ عدت کیس میں جیسے ہوا کہ جج نے خط لکھ دیا وہ اندر رہیں گے، کسی اور کیس بن جائے گا اس کے بعد بیلیں کرا دیں گے، پھر اس میں رکھیں گے، پھر آگے بیلیں کرا دیں گے تو اس میں رکھیں گے کسی اور کیس کو۔ لیکن تحریک انصاف کو دیکھتے ہوئے ہم بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ایک راستہ نکلنے کا آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اچیو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ نے نظام سیدھا کرنا تو اس کی چابی تو آپ کے مذاکرات سیاسی جماعتوں سے ہی ہوں گے، تو آپ نظام سیدھا کریں گے نا۔ آپ بات بھی کل عارف علوی صاحب نے شاید کہا عمران خان صاحب تو مقتدر حلقوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لاسٹ ٹائم بھی ہم یہ بات کرتے ہیں، وہ کیا دیں گے آپ کو؟ کیا گفتگو ہو سکتی ہے اگر آپ آئین کے بیچ میں رہتے ہوئے ان سے گفتگو کریں؟ آپ بھی تو گفتگو ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو آئین سے باہر جائیں گے تو گفتگو کریں گے آپ ان سے؟ نہیں دیکھیے، ہم آئین کے بیچ میں رہ کر ہی گفتگو کریں گے، جس سے بھی کریں گے۔ تین پارٹیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے، کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے، یہ مینڈیٹ چوری کی بینیفیشریز ہیں، ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں، اس لیے ایک فیصلہ ہوا ہوا ہے کہ جی ان سے بات نہیں کرنی۔ باقی تمام پولیٹیکل پارٹی سے ہم انگیج کر رہے ہیں، جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر 6 پارٹیز موجود ہیں، اس وقت بھی اور بھی آئیں گی۔ اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کا سوال ہے تو میری کنٹینشن ہمیشہ سے رہی ہے۔ لیکن آپ کے مخالف 3 پارٹیاں تو خوش ہوں گی آج، وہ کہیں گے جناب جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ نہ سمجھوتا ہے نہ ڈیل ہے، وہ تو آپ سے بات کریں گے نہیں، کہتے وہ آپ کو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں آج ہمارے سے بات کر لیں، آپ ان سے بات کرنا نہیں چاہتے، انہیں پتا ہے کہ آپ مشکل میں ہی رہیں گے، خان صاحب اندر ہی رہیں گے اور ہونا کچھ نہیں ہے، نظام ایسے ہی چلے گا، تو اس کے لیے کچھ چینج کرنا پڑے گا نا، کوئی آپ اپنا طریقہ بدلیں، ان سے کہیں کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنا ہے، اس کے لیے بیٹھ جائیں سارے اکٹھے کہ وہ کیسے ہوگا، 4 نکات پہ اتفاق کر لیں۔ ان لوگوں کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کہنے اور کرنے میں۔ ابھی 3 دن پہلے میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سنی، میرے اوپر اٹیک کو 10 دن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، آج 10واں دن ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹ میں نے یہ سنی جی کہ ہمیں ان کو ٹریس کرنے میں بڑی مشکل آ رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے میک اپ بڑا کیا ہوا تھا۔ یہ حقیقت تھی، ٹھیک ہے نا جی، آپ چلا لیجئے، یہاں چلا دیجئے۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ شخص جو کہ مطلب ایک بڑی رسپانسبل پوزیشن ہے اس کے پاس، حکومت کی ایڈوائزر ہے بیٹھا ہوا، اور یہ اس قسم کی بات کرتا ہے، آج 10 دن ہو گئے ہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ جو حکومت جس دن پہلے دن آئے تھے آپ نے کہا تھا مجھے پتا ہے لوگ نہیں پکڑے جائیں گے، میں نے کہا یہی بات کرتے ہیں لوگ، میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں پکڑے جائیں گے، لیکن دیکھیے کوئی یہ کہتے ہیں کہ کاسمیٹک ہی کر لیتے ہیں، کوئی ایک آپٹکس ہی امپروو کر لیتے ہیں کہ جی بات کر لیں۔ سو بیسیکلی ان کا رویہ تو یہ ہے، ان سے بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی بلیو کرتے ہیں، دیٹ از ٹرو، کہ جو طاقت ہے وہ تو کہیں اور ہے نا، تو طاقت والوں سے ہی بات کرنی پڑے گی نا۔ اگر آپ نے ملک کے مسائل حل کرنے، اگر آپ ریاست کے ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بات کرنی پڑے گی جن کے پاس طاقت ہے۔ ان کے پاس تو طاقت نہیں ہے، یہ میری کنوکشن ہے، میں جانتا ہوں ان کو، بہت جانتا ہوں کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بالکل بے بس ہے۔ تو وہ کانسٹیٹیوشن کی ڈومین میں رہ کے بات ہوگی جو بھی ہوگی، اس سے باہر رہ کے نہیں ہوگی۔ پھر کہہ رہا ہوں کانسٹیٹیوشن کی ڈومین میں رہ کے بات نہیں ہو سکتی، اصولاً کانسٹیٹیوشن کی ڈومین میں آپ ان کے ساتھ سیاسی گفتگو کر کیسے سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا گفتگو ہم کریں گے، فرینکلی ایجنڈا تو نہیں ہے نا بھی ہمارے پاس کیا بات کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں آئین میں رہنا تو آئین میں تو سیاسی گفتگو کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی۔ آئین میں دوسروں کی بھی رہنے کی تلقین کریں گے نا کہ سب لوگوں کو آئین میں رہنا چاہیے۔ تو پھر آپ نے اگر مشورہ ہی دینا ہے تو ان کو خط لکھ دیں، ان کو پہنچ جائے گا مشورہ، آپ کا روز پہنچ جاتا ہے جب آپ ٹی وی پر بات چیت کرتے ہیں، اس کے لیے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک خبر بتاؤں، کل خابر مانیکا صاحب آپ نے دیکھا ہوگا عدالت میں کیا گالیاں دی، ان پر بہت زیادہ زبان استعمال کی، لیکن ان کو مار پھینٹا بھی لگا سر، ایک چپیٹ پڑی ان کو، وہ بھی عدالت کے ہاتھ سے باہر، اس پہ دہشت گردی کی دفعہ ڈال لگ گئی نا، اور آپ کی باری 10 دن ہو گئے ہیں سر، ہم نے کہا تھا دہشت گردی لگاؤ، جو کہ پیچھے میرے پھر رہے تھے، اور انہوں نے خود کنفیس کیا اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں کہ ہم تو آپ کو 3 دن سے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کہاں چلے گئے تھے، تو آپ کو ختم کرنا ہے، تو وہ دہشت گردی کی نہیں لگتی۔ لیکن اب آگے جاتے ہوئے where do you see PTI going from here؟ PTI صحیح لائن کے اوپر ہے، بالکل صحیح لائن سے کیا مطلب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں کچھ اپنے میکنزمز جو ہیں ان کو امپروو کرنا پڑے گا، فرینکلی جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوئی ہیں تو یہ نہیں ہونی چاہیے، کم از کم جس طریقے سے جو میری تھنکنگ ہے اس میں یہ بالکل فٹ ان نہیں ہوتی ہیں۔ سو آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیک اٹ اپ ویری سیریسلی ود مائی سوشل میڈیا ٹیم، اور ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ نمبر 1، نمبر 2 بات دیکھیے، ہم آئین کی بحالی کی بات کر رہے ہیں، آئین کی بحالی کی بات کرنے کے لیے ہم جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، یہ 3 پارٹیز اگر ہم چھوڑ بھی دیں تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ باقی جو آئین کے اندر ہمارے رائٹس ہیں، جو ہمارے پاس آپشنز ہیں، ان سب کو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے
کہ ہماری سنوائی نہیں ہوئی. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ شاید فیوچر میں بھی سنوائی نہ ہو. یہ اب کیونکہ میرا کم وقت کم, آپ نے جو میکنزمز ٹھیک کرنے کی بات کی, آپ کو پتا نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بالکل پتا نہیں تھا اس ویڈیو کا, انہوں نے یہ بات ماننے کا کوئی نہیں آپ کی بات. ٹھیک ہے, جو نہیں ماننا چاہتے وہ نہ مانے, دیکھیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اس شخص کے ساتھ آؤٹ سائڈ دنیا کا کیا رابطہ ہے؟ ہفتے میں 2 دفعہ ابھی انٹرویو دیا, ہمیں ہفتے میں 2 دفعہ ملتے ہیں. ایک دفعہ لائرز اور فیملی ملتی ہے, دوسری دفعہ ہم جاتے ہیں, 6 لوگ جا کے ملتے ہیں. 6 لوگ, اب 10 بندے ان کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے وہاں. آپ ان کو سن لیجئے کہ ہم کیا بات کرتے ہیں ان کے ساتھ, آپ دیکھ لیجئے ہم کیا ڈسکس کرتے ہیں, کیا سوشل میڈیا کے اوپر کانٹینٹ لگانے کے لیے وہ کرتے ہیں. ان کے پاس سب کچھ ہے, ایوری تھنگ از دیئر ود دیم. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پیچھے 3 بندے, دو بندے بیٹھے ہوتے ہیں, 2 دروازوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. دے آر ہیئرنگ ایچ اینڈ ایوری ورڈ دیٹ وی سے. سو یو آر سیئنگ کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز بتائی جائے نو اور وہ انہرڈ چلی جائے. نہیں, خان ول نیور ڈو دیٹ. خان جہاں ریاست کے انٹرسٹ کی بات ہے, خان اس کو ہرٹ نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو ریاست کا انٹرسٹ, لیکن دیکھیں 9 مئی کو دیکھتے ہوئے آپ کے اوپر الزام بہت بڑے بڑے ہیں. جی مجھے پتا ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم تو سب سے پہلے یہی ڈیمانڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. 1 سال اور 3 دن سے وہ ہماری پٹیشن پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ جی ایک جوڈیشل انکوائری کر لیں, تاکہ پتہ تو چلے نا کون رسپانسبل ہے یار. اس کے بعد بات آگے بڑھے. اگر ہمارے لوگ ہیں تو دیں ان کو سزا. میں خود سپورٹ کروں گا, آئی ایم شیور خان صاحب سپورٹ کریں گے اگر کسی نے کوئی وینڈلزم کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے, کوئی آگ لگائی ہے. لیکن ایک انکوائری تو کر لیں نا. ساری آپ جوڈیشل کمیشن پہ ہی ابھی بات کریں.